ہم آ رہے ہیں عالم کے بول میں، اور علماء کرام کا تعارف ہو چکا ہے، پہلے سے یہاں پر موجود ہیں۔ آج کا ٹاپک ہمارا بڑا ہی خوبصورت ہے، جیسے کہ آپ نے ایک حوالہ بھی دیا کہ تقویٰ کیا ہے، اس سے متعلق ہم سوال بھی دریافت کریں گے اور پوچھیں گے بھی کہ ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ علامہ صاحب آپ نے جو بات کی تھی، ازبکستان میں ابو علی سینا جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے، اس وقت کا پرشیا تھا، وہ ازبکستان میں پیدا ہوئے تھے، اور جب انتقال ہوا تو ہمدان نامی کوئی جگہ ایران میں جگہ ہے، وہاں پر جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا تھا۔ اس وقت کا پرشیا ہی تھا، لیکن ازبکستان آج کے دور میں وہ جگہ کہلاتی ہے، ترکی نہیں ہے، ترکی نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایک بھائی مغالطہ ہو، یہ ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہے، کوئی ازبک کو جو ہے وہ ترکی سمجھ بیٹھا۔ بہرحال تقویٰ پہ آج ہم یہاں پہ بات کرنے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ بھی کریں گے جب آپ حضرات یہاں پر دعا فرمائیں گے تو، لیکن ہمیں تو چلیں توبہ کی ضرورت ہے، ہر صورت ہے، مرتے دم تک ہے، کیونکہ ہم اتنے گناہگار ہیں۔ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ جو کہ خلیفۃ الراشدین رہ چکے ہیں، ان کے جو تقویٰ کا معیار ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں جنت کی بشارت ہی نہیں دی گئی، بلکہ معراج کے واقعے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میں نے آپ کا محل بھی دیکھا ہے وہاں۔ پھر خلافت ملنے کے بعد خود کو رات کی تنہائی میں درہ لگا کر اپنا محاسبہ کرنا کہ کہیں کچھ غلط تو نہیں ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش کہ میں تنکا ہوتا یا درخت ہوتا اور کاٹ دیا جاتا۔ ان ہستیوں کا تقویٰ جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت فرما دی ہے، ہم گناہ گار لوگ کہاں جا رہے ہیں ولی خان صاحب، کیا کر رہے ہیں؟ یہ تقویٰ جو ہے نا، یہ جو آج کا عنوان ہے، یہ پورے رمضان مبارک کا روزانہ کا عنوان ہو، سبحان اللہ، روزانہ کا عنوان، سبحان اللہ، تو یہ اس سے میل کھاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ اکبر، لماذا، کیوں، تاکہ تم تقویٰ اختیار کر لعلکم لو، تتقون، تاکہ تم تقویٰ اختیار کر لو، سبحان کہ اللہ، اے اہل ایمان تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ یہ روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض نہیں کیے گئے کہ خواہ مخواہ کے لیے تم منہ باندھے رکھو اور کچھ نہ کھاؤ، نہ بھوکے کچھ رہو، پیاسے پیو، رہو، نہ فاقے میں ازدواجی تعلقات قائم کرو، نہ کچھ ہو، خواہ مخواہ کے لیے نہیں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ اور تم بچنا سیکھو۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام جنہ، یہ روزہ ایک ڈھال ہے، ڈھال سے بچاؤ ہوتا ہے، وہی تقویٰ ہے، وہی وہ تقویٰ، ڈھال جو ہے وہی تقویٰ ہے، تقویٰ سبحان ہے۔ اللہ، تقویٰ وقایہ سے ہے، وقایہ کے معنی ہے ڈھال، اور وقایہ کا معنی ہے بچاؤ، اپنے آپ کو بچانا اور اپنے آپ سے دوسروں کو بھی بچانا۔ اصل بنیادی جو ہے اتقاء اور اتقاء کا جو معنی ہے اسی سے تقویٰ ہے۔ تو اس تقویٰ کا لغوی معنی بھی یہی ہے، بچنا، اور اس پہ اصطلاح میں اندر پنہا ہے یہ معنی کہ آپ کسی طریقے سے کچھ ایسی اخلاقی بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فطرت میں اندر جو ہے نا گھسی ہوتی ہیں، وہ ایک مرتبہ سمجھانے، ایک آیت پڑھنے یا کوئی فنی مسئلہ سیکھنے سے وہ ختم نہیں ہوتی، اس کے لیے ایک جو ہے نا ایک لمبا پیریڈ چاہیے ہوتا ہے۔ وہ اسی لیے پورے رمضان المبارک کو، پورے مہینے کو ایک پیریڈ کے طور پر مقرر کیا گیا۔ ہمارے بعض بزرگوں سے کسی نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا بد نظری کی بیماری ہے یا اس کے علاوہ حرام کھانی ہے اس طرح، تو انہوں نے کہا روزے رکھیں۔ وہ ایک دن روزہ رکھ کے اگلے دن آ گئے کہ حضرت میں نے روزہ رکھا اور پھر بھی میرے بد نظری ہو گئی۔ میں نے کہا ایک دن نہیں ہے، رمضان کے روزے ہیں، پیر اور جمعرات جمعے کے روزے ہیں، بالکل، اور ایام بیز کے روزے ہیں، بالکل جی، 13، 14، 15، ہاں 10 روزے جو ہیں وہ ذی الحجہ کے ہیں، 6 روزے جو شوال کے ہیں، محرم الحرام کے 2 روزے ہیں۔ بالکل، اس طریقے سے آپ پھر رجب اور شعبان دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے تھے کہ ایسا پورا مہینہ رکھ دیتے تھے، ہاں پورا مہینہ، شوال کے لیے تو ہے پورا مہینہ رکھ دیتے تھے۔ تو اب آپ اس کو ملائیں گے، روزوں کے فلسفے کی طرف جانا پڑے گا کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے، تاکہ آپ جو ہے کسی طریقے سے خود بھی آپ کو احساس ہو، انسانیت کا بھی احساس ہو،
اور خود آپ کے اندر ایک وقار آ جائے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. اپنے آپ کو تربیت کرنا بھی ضروری ہے, بے شک, اپنے آپ کو باوقار بنانا بھی ضروری ہے. وہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا پیٹ بھرا ہو, کھانے پینے اور جو ہے نا شہوت اور دیگر چیزیں سب موجود ہو, تو قدرتی بات ہے کہ یہ چیزیں آپ میں نہیں آ پاتی. تو جب آپ کھانے کو ایک سیٹنگ پہ لے آتے ہیں, پینے کو ایک سیٹنگ پہ لے آتے ہیں, آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا, دیکھیں پورے سال تہجد کے لیے اٹھنا کتنا مشکل ہے, لیکن سحری کے لیے سب اٹھے ہوتے ہیں, بچے تک اٹھے ہوتے ہیں. اور پورے سال مغرب میں مغرب کا کھانا کھانا, جس کو عشاء کہتے ہیں, یہ بنیادی طور پر پوری انسانیت میں صبح کا جو کھانا ہے, ناشتہ ہے, وہ 9 سے 10 بجے کے درمیان ہے. ظہر کو ایک چائے پینی ہے, اور دوسرا کھانا جو ہے وہ مغرب کے بعد ہے, اور ہم اس کو رات 2-3 بجے کھاتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہم بیمار ہو گئے, ہمیں بدہاضمہ ہے اور ہمیں یہ بیماریاں ہیں. بھئی ہم جو اصولی زندگی ہیں یا اصول حفظان صحت کے اصول ہیں, ان کو تو اپناتے نہیں ہیں, صحیح, ہم اس طریقے پہ چلتے نہیں ہیں. تو یہ اصل میں روزہ رکھنا اور روزے کا اتنا لمبا پیریڈ, اور درمیان میں روزے یہ جو ٹکڑوں میں ہے نا, پیر جمعرات جمعہ, اور اسی طریقے شعبان کا جو ہے وہ شعبان کا پورا مہینہ رکھتے تھے, میرے منہ سے شوال نکل گیا. جی شعبان کا مہینہ پورا, ہاں شعبان کے پورے مہینے کا رکھتے تھے. یعنی پورے مہینے کے اس طرح رکھتے تھے کہ جیسے لگتا تھا کہ پورے مہینے کو رکھ دیں گے, حالانکہ درمیان میں کبھی کبھی افطار بھی ہوتا تھا, یہی رجب میں بھی ہوتا تھا. یہ ایک فلسفہ ہے عملی, پریکٹیکل کا فلسفہ ہے, ایک پریکٹیکلی فلسفہ ہے کہ آپ اس پورے پیریڈ میں کسی طریقے سے تقوی سیکھ جائیں. لوگ پوچھتے ہیں, دنیا تھک رہ گئی کہ تقوی کیا ہے. جیسے اب تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک بندے کے جواب میں کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ شہید کیا ہے. یہی تو شہید ہے, کہ شہید کیا ہے, زندہ ہوتے ہیں. شہید اسی طرح زندہ ہوتے ہیں کہ ہمارے اس کا تذکرہ رہتا ہے. یہ بہترین جواب تھا. میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا ویری گڈ, وہاں سے میں نے آپ کو جو ہے لائک کیا. تو اسی طریقے سے تقوی کیا ہے؟ تقوی ایک پریکٹیکل کا نام ہے. آپ اس پریکٹیکل سے گزریں گے, اس جو ہے نا پائپ میں جو ہے نا اندر سے جائیں گے, ریفائن ہو کے نکلیں گے. ہاں, یہ ریفائننگ پروسیس ہے. ویری گڈ. سلسلہ یہ ہو گیا ہے کہ جب ہم متقی اور پرہیزگار کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوری طور پر جو اٹائر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, سر پر ٹوپی ہونی چاہیے, اگر کوئی خاتون ہے تو اس کے منہ پہ پورا حجاب ہونا چاہیے, مکمل طور پر وہ ڈھکی ہوئی اور اللہ کے آگے صرف اور صرف جھکی ہوئی, نماز روزہ زندگی سے بالکل کٹی ہوئی. اگر کسی کے آگے تقوی کی بات کر دی جائے, اگر پرہیزگاری کی بات کی جائے, تو وہ اس کو اس ڈیفینیشن تک محدود کر کے اور پھر اس ٹاپک پر بات بھی نہیں کرنا چاہتا. آج ہم علماء کرام کی موجودگی میں تقوی کو لے کر اسی لیے بیٹھے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن کو سمجھا جائے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جو بھی کچھ احکامات جاری کیے ہیں, یا جو بھی کچھ اللہ نے فرمایا ہے, وہ سب کا سب اللہ انسان کی بھلائی کے لیے ہی کیا ہے. جب ہم تقوی اختیار نہیں کرتے تو تب ہم بدی کی طرف جاتے ہیں. جو آپ نے کھانے کی مثال دی, رات کے وقت کا کہا جاتا ہے کہ آپ اتنا کھانا کھائیں کہ آپ کی آدھی بھوک رہ جائے. اب جب ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھیں, آپ جو پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ سوتے ہیں تو ساری رات آپ کو ایک بدہضمی رہتی ہے کہ آپ کا پورا سسٹم خراب رہتا ہے, صبح آپ سے کھایا نہیں جاتا ہے. لیکن اگر وہی آپ اس حساب سے, اس کیلکولیشن کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے کہا ہے اس کے ساتھ کھائیں تو آپ کی رات بھی سکون سے گزرتی ہے, نیند بھی اچھی آتی ہے اور آغاز بھی اچھا ہوتا ہے. تو یہ بھی تقوی میں ہی شمار ہوتا ہے. تو مفتی صاحب اس پر مزید اچھی روشنی ڈالیں گے کہ ہم نے ایک سوچ لیا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ بس اللہ کے آگے جانماز ڈال کے بیٹھ جانا ہے اور اپنا اٹائر ویسا بنا لینا ہے. لیکن تقوی تو ہمیں زندگی کے ہر قدم پر تقوی کی بات کی گئی ہے, اس کو پلیز بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقوی کے لفظی معنی ہے بچنا, ڈرنا, اجتناب کرنا, پرہیز کرنا. اصطلاح شرع میں تقوی کہتے ہیں دل کی اس کیفیت کو جس کے حاصل ہونے کے بعد انسان گناہوں سے شرمائے اور نیکیوں کا شوق پیدا ہو, اسے تقوی کہتے ہیں. تقوی کا لفظ قرآن کریم میں بہت استعمال ہوا ہے. جب ہم پہلی سورت پڑھتے ہیں اور پہلی سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے تو ھدی للمتقین, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ابھی قرآن پاک کی آیت پڑھی گئی, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اسی طریقے سے قرآن کریم میں جا بجا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اسی طرح
تقوی جو ہے وہ ہے کہاں، وہ کہاں ہے؟ آپ نے جیسے کہا مسلح بچھا دینا، داڑھی رکھ لینا، جبہ پہن لینا، تسبیح رولنا، کیا اس کا نام تقوی ہے؟ یہ ظاہری علامات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی ادھر ہے، دل میں ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا تقوی دو قسم کا ہے، ایک ہے بدن کا تقوی اور ایک ہے دل کا تقوی۔ بدن کا تقوی یہ ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ اور حج کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، تسبیح کرنا، جہاد کرنا، صدقے اور خیرات کرنا، یہ بدن کا تقوی ہے۔ اور ایک ہے دل کا تقوی، جیسے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی شاعر کی تعظیم کرتا ہے وہ دل کا متقی ہے، دل کا تقوی۔ تو وہ شاعر اللہ کیا ہیں؟ شاعر اللہ وہ ہیں جن کی نسبت اللہ کی طرف ہو، اللہ والوں کی طرف ہو، محبوبان خدا کی طرف ہو۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ یہ اللہ کی شاعر میں سے کیسے ہو گیا صفا اور مروہ؟ وہاں تو ایک بندی دوڑی تھی، بالکل، لیکن وہ اللہ کی بندی کون تھی؟ وہ ایک نبی کی ماں تھی، دوسرے نبی کی بیوی تھی، خلیل اللہ کی بیوی، خلیل اللہ کی بیوی تھی، اور اسماعیل ذبیح اللہ کی ماں تھی۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کس لیے دوڑی تھی؟ پانی کی تلاش میں۔ اس نے 7 چکر آتے جاتے لگائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جہاں میری یہ محبوب بندی دوڑی ہے یہ شاعر اللہ ہے، سبحان اللہ، اس لیے کہ ان پہاڑیوں کی نسبت اس کی قدموں کے ساتھ ہو گئی۔ بے شک۔ ایسی دیکھیے کعبۃ اللہ شریف جب تعمیر ہوا تو جس پتھر پر تعمیر کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر تعمیر کیا، اسے کیا کہا جاتا ہے کہ مصلی، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ کیوں؟ اس لیے اس کی نسبت حضرت ابراہیم کے قدموں کی طرف ہے، اور آج بھی حضرت ابراہیم کے قدموں کا وہاں نشان موجود ہے۔ بے شک، بے شک۔ بیت اللہ کی طرف جس کی نسبت ہے وہ بھی شاعر اللہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ یہ جو اونٹ ہیں جو کعبۃ اللہ کی نظر کے لیے تم حج کے لیے جاتے ہو، اللہ فرماتے ہیں اس کی نسبت میری طرف ہے، میرے گھر کی طرف ہے، یہ بھی شاعر اللہ ہے۔ آب زمزم بھی شاعر اللہ ہے، خود خانہ کعبہ بھی شاعر اللہ ہے، سبحان اللہ، بلکہ شہر مکہ بھی شاعر اللہ ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت نبی پاک کی پیدائش سے ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم ہے۔ کیوں؟ وہاں صفا مروہ ہے، چائے زمزم ہے، وہاں پر کعبۃ اللہ ہے، وہاں مقام ابراہیم ہے۔ فرمایا نہیں وانت حل بہذا البلد، محبوب تم وہاں جلوہ گر ہو، اب وہاں رہتے ہو، وہاں کی گلیوں نے آپ کے تلووں کے بوسے لیے ہیں، اس کی نسبت آپ کی طرف ہے۔ تو اللہ والوں کا احترام، اللہ کی طرف، رسول کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف، اللہ کی طرف منسوب چیزوں کو دل سے عزت سے دیکھنا، یہ دل کا تقوی ہے۔ تو بدن کا تقوی بھی اور دل کا تقوی جب دونوں ملتا ہے تو پھر وہ تقوی مکمل حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے اولیاء اللہ کی نشانی کیا فرمائی؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو ایمان لائے اور متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ پھر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ یہ بھی غور فرمائیے گا کہ اللہ نے ایمان کے ساتھ عموماً تقوی کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ سے کیوں ڈریں، اللہ سے کیوں خوف کریں؟ خوف تو خطرناک چیز سے کیا جاتا ہے، کرنٹ نہ لگ جائے، آگ نہ لگ جائے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کتا نہ کاٹ کھائے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، اس سے کیوں ڈریں؟ تو اللہ سے کیوں ڈریں؟ ڈر تو اس چیز سے جاتا ہے جو خطرناک ہو۔ نہیں، ڈر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک دشمن کا ڈر ہوتا ہے اور ایک محبوب کا ڈر ہوتا ہے۔ سبحان واہ اللہ، واہ واہ۔ جو دوست کا، جو دشمن کا ڈر ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس سے آدمی ڈرتا ہے، بچتا ہے، بھاگتا ہے۔ اور ایک محبوب کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے، لا تعلقی نال۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کے احکام مانو، وہ تمہارا محبوب تم سے ناراض نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات مفتی صاحب آپ نے یہاں پر کر دی۔ تقوی کے اوپر جو اتنی زبردست یہاں پر گفتگو چل رہی ہے، پروفیسر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پر روشنی ڈالیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتلائیے گا کہ جس زمانے میں ہمیں تقوی اختیار کرنے کے بارے میں بتایا گیا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ، آپ نے ہی تعلیم فرمائی، ساری چیزیں، ساری باتیں بتائی گئیں. ایسا کیا ہوا کہ ہم اتنا بھٹک گئے، اتنا اس حقیقت کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے بھی اس حقیقت سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے؟ ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے سوال کیا کہ جی صرف ظاہر کو دیکھ کر جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں مطمئن ہو جاؤ باطل کی طرف، جس کے حقیقی معنی ہی یہی ہیں کہ اگر آپ اندر سے صاف نہیں ہوں گے. یہ دین اتنا خوبصورت دین کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ظاہر پہ نہیں جاتا، یہ مہنگے کپڑے نہیں دیکھتا، یہ اچھا پرفیوم خوبصورت عطر نہیں دیکھتا ہے، خوش شکل نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہے وہ دل جو کہ کوئی اور انسان نہیں دیکھ سکتا سوائے اللہ کے. تو یہ کیوں ہم اتنا آپ کا جو سوال ہے نا، یہ پروفیسر صاحب کے لیے میں آپ کے سوال کی تکمیل کرتا ہوں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے. کہتے ہیں جو بھی بات کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھی بات ہمیشہ سے جو ہے وہ پہلے سے ہی لکھ دی گئی ہے کہ یہ بات ہونی ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سوال میں بہت شکریہ، بہت شکریہ پروفیسر. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد. اللہ رب العزت نے جب روزوں کی فرضیت کا کہا اور فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم اندر تقوی پیدا ہو جائے. یہ روزے رکھنے کا جو تمہیں ہم کہہ رہے ہیں اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں، تمہارا فائدہ ہے. ہر عبادت جو ہے تقوی پر مبتنی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبل لعلکم تتقون وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یَا اُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تمہیں تقوی پیدا ہو. یا اللہ تو ہمیں تقوی کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے؟ کیوں تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں اس لیے تمہیں تقوی پیدا کرنا چاہتا ہوں، میری نوازشیں اور میری عنایات صرف انہی کے لیے ہے جن میں تقوی ہے. قرآن مجید انہی کے لیے ہے ھدی للمتقین، جو متقی ہیں. قرآن سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو متقی ہوگا. سبحان اللہ. اس لیے میں چاہتا ہوں تمہیں تقوی آئے. میری جنت انہی کے لیے جو متقی ہے. اللہ رسول سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. میری جنت متقین کے لیے اور میری کتاب متقین کے لیے ہے، میری نوازشیں متقین کے لیے ہے. میں جس کو خوش دیتا ہوں اس میں تقوی دیکھتا ہوں. میں چاہتا ہوں تم کے اندر تقوی پیدا ہو جائے. ازلفت الجنۃ للمتقین غیر بعید، میں جنت کو متقین کے قریب کر دوں گا. قیامت والے جب فیصلہ ہوگا متقی کو چلنا نہیں پڑے گا، جنت خود ہی اس کے پاس آ جائے گی. سبحان اللہ. ازلفت الجنۃ للمتقین. تو ہم تم میں تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم ہماری عنایات کے مستحق بن جاؤ. اور اللہ رب العزت نے تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی اس روش کا نام ہے جس پر چل کر انسان نیکی میں آگے بڑھنے کی قوت پاتا ہے اور برائی سے پیچھے ہٹنے کی وہ اس میں عزم پاتا ہے. تقوی وہ چیز ہے آپ وہاں بھی اللہ سے ڈریں، یہاں آپ کو یقین ہے کہ یہاں دنیا کی کوئی آنکھ مجھے دیکھ نہیں رہی اور دنیا کے کوئی قانون مجھے سزا نہیں دے سکتا. اگر میں یہاں نافرمانی کر لوں میں اسی طرح لوگوں کی نگاہوں میں معزز بنا رہوں گا. وہاں بھی اللہ سے ڈرے آپ، وہاں پہ ڈر کر کسی سے آپ دھوکہ نہ دیں، کسی کو کسی کا حق نہ ماریں. سمجھے آپ یہ میں اس کا حق مار لیا ٹھیک ہے، دنیا کا قانون تو میری گرفت نہیں کر سکتا. ایک وہ تو بیٹھا ہو جو گرفت کر. بے شک بے شک. تقوی اسی چیز کا نام. اس کی بہترین مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جب غزوہ قادسیہ ہوا، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 20 ہجری میں یہ مارکا ہوا ایرانیوں کے ساتھ. اس کے بعد ایران ہمیشہ کے لیے اسلامی قلمرو کا حصہ بن گیا. بالکل جی. اسلام ساسانی حکومت 2000 سے قائم و ختم ہو گئی. اس جنگ میں 20,000 صحابہ تھے شہید اور جنگ مارکا تھا اور 2 لاکھ ایرانی تھے جن کے پاس ایک بریگیڈ ہاتھیوں کا تھا. اور جب مال غنیمت جمع کیا گیا، ایک صاحب سونے اور چاندی کی بھری ہوئی ایک بوری لاتے ہیں. حضرت محمد بن مسلمہ مال غنیمت وصول کر رہے تھے. جب اسے رکھ دی یہ بوری تو حضرت نے کھول کر دیکھو سونے اور چاندی سے بھری ہوئی ہے. فرمانے اما اخذت منہ الشیء، کہ تم نے اس میں سے کچھ رکھا تو نہیں ہے؟
फरमाने अल्लाह माते तो अल्लाह का डर और तकवा ना होता मैं ये थेरी तुम्हारे पास न लाता। अल्लाह अकबर। कमाल है। यानी तकवे का माना ये है कि आप वहाँ पे अल्लाह से डरें या आपको यकीन है कि दुनिया का कोई कानून मुझे सजा नहीं दे सकता और मैं दुनिया का कोई के लोगों की निगाह में उसी तरह मौजूद बना रहूँगा, उसमें भी अल्लाह से डरें। इसलिए इस पोजीशन में ये तकवा है कि हर तकवा जो है दर हकीकत एक सिपाही है जो हर मोमिन के साथ लगा हुआ है। आपको हर वक्त मुतनब्बे करता है, देखो ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करोगे ये गलत हो। अहलुत तकवा मगफिरा, अल्लाह ही इस बात का हकदार है उसका तकवा इख्तियार किया जाए, उसे बख्शिश तलबी चाहिए। तो रमज़ान मुबारक का ये महीना हमारे अंदर ये रवश पैदा करता है, ये क़ुव्वत पैदा करता है कि हर हालत में हम अपने आप को अल्लाह की निगाह में समझें। देखिए एक रोज़ेदार, ये इसकी आज़माइश 15 घंटे हमें रोज़े में रख कर करवाई जा रही है, प्रैक्टिस करवाई जा रही है। कुछ जगह पर 18 घंटे का भी है, 19 घंटे का भी रोज़े का। और कितनी भी सख्त हो जाए, कितनी भी प्यास लग जाए, कितनी भूख, हम छुप कर खाना नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? हम कहते अल्लाह देखिए लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे अंदर ये तकवा पैदा हो। बिल्कुल आपने ये जो पोजीशन की बात की ना, तो एक वो पोजीशन है कि अंधेरे में भी इंसान जब हो जो अपने आप को नहीं देख पाता, अल्लाह लेकिन उसको देख रहा होता है। और एक वो पोजीशन होती है कि जहाँ आपको सारी दुनिया देख रही हो लेकिन आपको कहने पूछने रोकने वाला कोई नहीं होता। तो ये दो बड़ी पोजीशंस जो होती है ना, बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं, जहाँ आपने अल्लाह के डर से रुक जाना है। हमारे साथ उमर हमारे साथ मौजूद हैं और पेशावर से इनका ताल्लुक है और अभी कादसिया का ही जिक्र हो रहा था जी। क्या बात है जी। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम फहीम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है, आपसे बात हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपके भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके प्रोग्राम सारे देखते हैं दिल से। बहुत शुक्रिया उमर भाई, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम भी आपका मिस नहीं करते उमर भाई, बहुत शुक्रिया। कोई सवाल करना चाहेंगे? उलमा कराम यहाँ पर मौजूद हैं। सर आप तकवा के बारे में बात कर रहे हैं? जी जी, तकवे के बारे में बात कर रहे हैं। हेलो जी जी, तकवे के बारे में बात कर रहे हैं। आज लाइन ड्रॉप हो गई है। हाँ, उमर तकवे के बारे में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुफ्तियान कराम के सामने जरूर रखेंगे। क्योंकि तकवा की हम बात करें, अल्लामा अमीन शहीदी साहब आपकी जानिब आऊँगी। फ़हीम ने जो सवाल थ्रो किया था यूनुस साहब की जानिब, मैं उसी में ही थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि एक तो तकवा को हम समझते नहीं है, दूसरा ये कि लेवल ऑफ गुमराही से कह लीजिए ये है कि जब हमारे सामने कोई बात करने लगता है तकवा की, तो हमने खुद साख्ता, क्योंकि हम अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह हमें हिदायत दे, हम अपने मज़हब से अपनी तालीमात से इतने दूर हो चुके हैं कि जब हमारे सामने ये बात की जाती है तो हम सुनते भी नहीं हैं। हम इस चीज़ से डरते हैं कि हमें पता चल गया और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब हमें पता चल जाएगा तो अल्लाह हमें उसका अजाब देगा, तो हम सुनना भी नहीं चाहते। तो ज़रा इसको आसान कर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आबिद अली भाई भी साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद, अपना सवाल दीजिए, हम मुफ्तियान कराम से आपका जवाब लेंगे। वालेकुम अस्सलाम जी अस्सलाम वालेकुम। जी आबिद भाई, सवाल ये जनाब के तकवे से मुतालिक मैं मुस्तक़िल देख रहा हूँ, लेकिन तकवा मुत्तकी से मुतालिक है, हमें मुत्तकी की शनाख्त कैसे होगी? अच्छा जी, मुत्तकी की शनाख्त कैसे होगी अल्लाह साहब? ये तो अल्लाह ताला ने पता करना है। अल्लाह ताला को मालूम है कि जी मुत्तकी कौन है, लेकिन अगर दुनियावी तौर पे देखा जाए तो कुछ खुसूसियात, कुछ निशानियां तो हर चीज़ में मौजूद हैं ही अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमाए कराम ने मुख्तलिफ़ पहलुओं से तकवा के इस मौजू पर बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है और जामियत के साथ बात सामने आ गई है। अब मैं चाहूँगा कि एक और पहलू से जिसकी तरफ अभी तक इशारा नहीं किया गया, मैं उस पहलू पर गुफ्तगू करूँ ताकि दूसरों को कुछ नई चीज़ों का भी अंदाज़ा हो। देखिए, बुनियादी तौर पर इंसान ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा है। बुनियादी तौर पर जब खलीफा है तो इंसान को अल्लाह ने अपने सिफ़ात का मज़हर बनने के लिए भेजा है। तो गोया इंसान मिन्हे से इंसान रूह की तरक्की के ज़रिए से उस मकाम पर पहुँच सकता है कि अल्लाह का ज़मीन पर जानिशीन बने, और ये इंसान का मकाम है। उस मकाम तक पहुँचने का रास्ता क्या है? पाकीज़गी और तक़वा। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि इसके मुख्तलिफ़ मराहिल और मरातिब हैं। हम सब एक दूसरे को देखते हैं, हमारा एक मर्तबा है। जिस तरह से ख़ुद कुरान करीम उसका एक ज़ाहिर है, फिर उसका एक बातिन है, उस बातिन के पीछे बातिन है, उस बातिन के पीछे 70 बुतून हैं जो अहादीस से हमें चीज़ें मिलती हैं। उसी तरह से इंसान की तरक्की के मराहिल भी मुख्तलिफ़ हैं और हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ़ है। और बाज़ इंसान ऐसे हैं जो इंसानियत के उस मेराज पर पहुँचे हुए हैं,
اس معراج پر پہنچنے کے لیے ظاہر انہوں نے محنت کی ہے اور اپنے اندر کی دنیا کو اتنا پاکیزہ کر لیا ہے کہ زمین پر اللہ کی صفات کا مظہر بن بیٹھے ہیں. نبی کریم کی ذات اقدس اس معراج پر ہے. اسی طرح سے ان کی آغوش میں، ان کے سائے میں تربیت یافتہ وہ لوگ جنہوں نے اس پاکیزگی سے اپنے آپ کو اس مرحلے سے گزارا. اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ رسول نے کرنے کا حکم دیا وہ کرو اور ان سے اخذ کرو، اور جس چیز سے انہوں نے رکنے کا حکم دیا اس سے رکو. یعنی آپ یہ دیکھیں بعض لوگ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ ہم چونکہ ولایت کے رستے پر ہیں اس لیے شریعت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. شریعت ایک طرف، ہم جو ہے اس میدان میں جو ہے بہت آگے نکل گئے. بغیر شریعت پر عمل کیے انسان اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا. رستہ شریعت کا ہے بے شک، اور یہ شریعت جو ہے اس کا ظاہر ہے، بے شک. باطن اس کا جو ہے وہ کچھ اور ہے، اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. سبحان اللہ. کیا ہمیں جو حکم دیا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلے کرو. اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں کہتا اور حرام نہیں کھاتا، دوسروں پر ظلم نہیں کرتا تو سمجھو کہ وہ متقی ہے. بے شک. باقی اللہ کا اور اس کا معاملہ. لیکن اس کے اندر کی دنیا کیسی ہے اس کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، اس لیے کہ اس کے تم نگران نہیں ہو، اس کے ذمہ دار نہیں ہو. اب جب ہم اولیاء اللہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں نا، اولیاء اللہ ہمیں کچھ خاص روشیں بتاتے ہیں. مثلا اسلام میں معاشرتی اور سماجی زندگی ضروری ہے. جب ایک شخص آیا نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرا بھائی آج کل بہت زیادہ متقی ہو گیا، پہاڑوں میں جا کے بسنے لگا ہے اور اپنے بیوی بچوں سے بے خبر ہے، صرف اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، شہر میں نہیں آتا. تو فرمایا کہ وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے یہ روش اختیار نہیں کہ میں رسول ہوں. میں اپنی بیویوں کے پاس جاتا ہوں، بچوں سے ملتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، اٹھتا بیٹھتا ہوں، اجتماعی کاموں میں حصہ لیتا ہوں. یہ کیسا تقویٰ ہے؟ علامہ صاحب آپ نے بڑی زبردست بات یہاں پر کر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تقویٰ اختیار کرو، لیکن جو گھریلو معاملات ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد، ان ذمہ داریوں کو تمام دنیاوی اجتماعی جتنے بھی معاملات ہیں سب کو پورا کرنے کے بعد. شوکت بھائی موجود ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم شوکت صاحب. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ الحمدللہ. شوکت بھائی سوال اگر کوئی ہو تو پوچھیے گا، ہمارے پاس وقت تھوڑا سا کم رہتا ہے تو پیشگی معذرت. سر میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے تو صرف 40 دن ہوئے ہیں لاک ڈاؤن کو، تو کشمیر میں تو 9 ماہ ہو چکے ہیں. تو میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اب ان کی کوئی خبر نہیں دے رہے ٹی وی پہ کہ وہ ان کے کیسے حالات گزر، ان پہ کیسے گزر رہی ہے، تو ان کے بارے میں کوئی ایکشن نہیں لے رہا. تو ہمارے مسلمان بھائیوں کا کام ہے کہ ہمارا چاہیے کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ سوچیں. ہمارے جو وزیر اعظم پرائم منسٹر صاحب ہیں اور جو دیگر علماء کرام ہیں، یہ کیسے ان کا مسئلہ حل ہوگا؟ یہ ہمیں نا شوکت بھائی آپ کا سوال سمجھ آ گیا. بہت آپ خوبصورت سوال ہے. کشمیریوں کے لیے، کشمیری بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے پریشان ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہاں سے کوئی خبر نہیں آ رہی ہے آپ کے پاس تو اس وقت یہ قبولیت کا موقع اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہوا ہے. تو اپنی دعاؤں میں کشمیری بہن بھائیوں کو، ان کے خاندانوں کو، ان کی فیملیوں کو، اور نہ صرف کشمیر کے لوگوں کو بلکہ فلسطین کے اور دیگر جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ یہ سب کچھ سلوک کیا جا رہا ہے، ان کے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ان کے لیے بہتری کریں. اور وہ عالم دین کے جو حکمران بنے بیٹھے ہیں ان کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے بھی کوئی اسباب اللہ رب العزت پیدا کرے. ٹاپک کی جانب، کیونکہ ہم تقویٰ پہ ہی بات کریں، اس بات کو امین شہیدی صاحب نے جس پہلو کی جانب اشارہ کیا ہے، میں چاہوں گی اب ذرا ہم اسی کو ہی آگے بڑھائیں تاکہ لوگوں کے لیے اتنا زیادہ ہی آج تقویٰ کا ٹاپک کھل کر سامنے آ جائے کہ ہم سوچتے کیا ہے، سمجھتے کیا ہے اور اصل میں تقویٰ ہے کیا. میں یہ دونوں پوائنٹ ایک جو آپ نے پہلے سوال میں بھی اور اب دوبارہ میں بھی جس کی طرف اشارہ کیا کہ لوگ کچھ اور تقویٰ کو سمجھتے ہیں اور ہے کچھ اور، ظاہر اور باطل والا ہی فرق. اس پر بھی بات کروں گا. اور اسی طریقے سے علامہ امین شہیدی صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ کیا وہ بہت اہم ہے. آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا وہ یہ کہ وہ میں ہوں یا کوئی خاتون ہے یا کوئی شیخ ہے یا کوئی ولی ہے یا کوئی بزرگ ہے یا کوئی علامہ ہے، کوئی بھی ہے، جب وہ شریعت کے کوئی بھی علامات اپنے اوپر لگا دیں تو پھر ان کے مطابق چلیں. ایسا نہ ہو کہ ہم اس طرح جو ہے اپنی تسبیح یا اپنی جو ہے نا برقع یا ان چیزوں کو بہت ہائی لائٹ کریں اور لوگوں کو یہ دکھاتے پھریں کہ بھئی بڑے بزرگ جا رہے ہیں، بڑی بزرگ نہیں جا رہی ہیں، اور بزرگ نہ ہوں. اگر ہم لوگوں کو بزرگ نہ لگے اور در حقیقت بزرگ ہوں، یہ تو بہت بڑی بات ہے.
ہم متقی نہ لگیں اور حقیقت میں ہم متقی ہوں تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. لیکن اگر ہم کسی غلط کام کے لیے یا جیسے کچھ مواقع پر مرد برقعے پہن کر باہر آ جاتے ہیں تو بھائی جب آپ کو ابھی برقع پہن کر باہر آنا تھا تو پہلے سے احتیاط کرنے کی ضرورت تھی. تو اس سے برقعے کی بدنامی ہوتی ہے, اس سے ایک اسلامی شعار کی بدنامی ہوتی ہے. آپ کا اشارہ بہت خوب جگہ سمجھ بات آئی؟ بالکل بالکل جی. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے. جب میں ایک مدرسے کا ہوں یا میں کوئی میرے اوپر ایک نام لگ گیا کہ میں مولوی ہوں, مفتی ہوں, شیخ ہوں, علامہ ہوں یا جو بھی اس طرح کے ہوں, میں ہوں یا میری طرح کوئی بھی ہے, پھر ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے. اور ہمیں کبھی بھی ان القابات کو یا ان شعائر کو دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہی تقویٰ ہے, اللہ سے یہی ڈرنا ہے. یعنی امریکہ میں, برطانیہ میں, جدید دنیا میں وہ لوگ کیوں پریشان ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کس طریقے سے قانون سے جو ہے وہ کرا دے, ڈرا دے. شریعت نے جو آپ کو ڈرا دیا نا وہ آپ کا دل اندر تسلیم کرنے لگا ہے. سبحان اللہ. جب دل تسلیم کر لے یہ تقویٰ ہے. اسی لیے فرمایا تقویٰ ہا ہونا. اور شہیدی صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ فرمایا وہ بھی بہت اہم اس لیے ہے کہ اس آڑ میں ہماری بہت ساری بہنیں, ہماری بہت ساری مائیں, ہماری بہت ساری بیٹیاں وہاں جا کر وہ کچھ اور ماحول کے شکار ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے میرے بہت سارے نوجوان, فہیم خان صاحب جیسے خوبصورت نوجوان وہاں جاتے ہیں کہ یہ تو کوئی اللہ والے لوگ ہیں, اور وہاں اللہ والا معاملہ نہیں ہوتا ہے. وہاں کچھ ہے نا نشہ اور فلاں. یہ آپ پوچھ لیجئے بھئی حضرت جی, حضرت مولانا ابراہیم قادری صاحب نماز کا ٹائم ہے, حضرت جی نہیں کہا ہے, حضرت تو مدینے میں نماز پڑھتے ہیں. اچھا علامہ نے وہ شہیدی صاحب وہ تو کربلا میں نماز پڑھتے ہیں, نجف میں نماز پڑھتے ہیں. اور حضرت مولانا یونس صدیقی صاحب وہ تو مدینہ یونیورسٹی میں, وہ تو اہل حدیث ہے, وہ تو مدینہ یونیورسٹی کے اندر جا کر نماز پڑھتے ہیں, یہاں نہیں پڑھتے ہیں. اور بھائی شریعت اور طریقت کا تلازم ہے. طریقت بغیر شریعت کے ہیچ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے طریقت بغیر شریعت کے تو بالکل کچھ نہیں ہے, اور دونوں میں اصل شریعت ہے. سبحان اللہ, شریعت اصل ہے. پھر یہاں پر ایک اور سوال بھی ہوتا ہے جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا. بہت سارے لوگ ہمیں ایسے دکھتے ہیں, خیر ہم اس لائق نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی کسی کی بزرگی کو جج نہیں کر سکتے یا پھر کسی کو برا کہنے کو ہم سرٹیفکیٹ دے سکیں, لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی اسی معاشرے کے اندر دکھائی دیتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ معاملات کھل کے آ جائیں تو پھر وہ کچھ اور نکلتے ہیں جن کی جانب آپ نے اشارہ کیا. تو ہم دوبارہ آتے ہیں اپنے علماء کرام کی جانب اور ان سے یہ سوال بھی کریں گے کہ پھر ان کے لیے جو اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار لوگوں کو دکھائے لیکن اندر سے کیا ہو اور اس کی حقیقت کیا ہو, ان کے لیے اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے, یہ ہم پوچھیں گے اپنے علماء کرام سے. لیکن اس سے پہلے اسد ایوب صاحب بھی اس سے پہلے اسد بھائی کو دعوت دینے سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ بڑی دیر سے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ رکی ہوئی ہیں, مسز نشا کراچی سے. السلام علیکم بہن. جی السلام علیکم. جی کیا حال ہے آپ کا, خیریت سے ہیں؟ کوئی سوال؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ خوش کرے آپ لوگوں کو اور علماء کو میرا بہت بہت سلام ہو آپ سب کو. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی ہم نے لے کے پالی تھی, میرے ہسبینڈ نہیں, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور ہم نے اس بچی کو بہت خوش رکھا ہے, عمرہ کرایا ہے, حج کرایا ہے اس کو, یعنی کہ دنیا اس کو ہم نے دکھائی ہے. آپ یقین کریں کہ وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے, وہ مجھے ماں نہیں کہتی ہے, مجھے کہتی ہے آپ میری ماں نہیں ہو, اور میں بالکل اکیلی پڑی ہوں, کوئی پوچھنے والا نہیں, اور وہ مجھے ماں نہیں سمجھتی ہے. اس کے سسرال والے اس کا ساتھ دیتے ہیں, میرے پاس چھری لے کے کھڑی جاتی ہے, مجھے مارتی ہے, مجھے کہتی نہیں ہے, مجھے سسرال والے بھی مجھے ملنے نہیں دیتے, بہن حوصلہ کیجئے, حوصلہ کیجئے, اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے, آپ حوصلہ کیجئے. دیکھیں بہن اب آپ کے پاس حوصلہ کرنے کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں, ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے. جی 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 اللہ کے رسول کے واسطے یہ بڑا نیک پروگرام ہے, آپ سے علماء سے کہیں اس کو کچھ سمجھانے کی کوشش کریں, اس بچی کا نام ہند ہے, اس کے شوہر کا نام انس ہے, مجھے مارتے ہیں, مجھے کہتے ہیں بیٹی نہیں ہے میری. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اور آپ کی بیٹی نشا صاحبہ اس پلیٹ فارم سے اس ٹرانسمیشن پہ بیٹھ کے میں آپ کی بیٹی سے ہاتھ جوڑ کر یہ درخواست کرتی ہوں کہ یہ آپ کی والدہ جن کو ایک ٹی وی چینل پر آنا پڑا
اپنا صدمہ اپنا دکھ بہن بتا سنبھالیں رہی اپنے ہیں، آپ جس کو، طرح سے بہن رو سنبھالیں۔ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، آپ کی محبت میں رو بہن رہی خدا ہیں، را میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کرتی یہ ہوں کہ رمضان پلیز کا مہینہ ہے۔ ان کو ماں کا درجہ دیجیے، میں ان کو ماں گزارش کا کرتا ہوں درجہ آپ سے، اپنے آپ کو سنبھالیے بہن۔ ان سے وہ محبت جس کی طلبگار ہیں اور صرف آپ کی پیار کی اور آپ کی محبت کی طلبگار ہیں، تو یہ جو آپ کی بیٹی ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز وہ اپنی ماں کے درد کو سمجھیں۔ میں بیوہ ہوں، میرے بھی ہیں، میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، اس کو بہن ہمیں اندازہ ہے، ورنہ کس میں اتنا حوصلہ ہو سکتا ہے کہ آپ ٹیلی ویژن پر آ کر پوری دنیا کے سامنے یہ بات کہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ اس بات بہت محبت کرتی ہیں، اور یقیناً اسی کی وجہ سے جو ہے وہ آپ اس بات کو برداشت نہیں کر پا رہی ہیں کہ وہ کتنے بدبخت لوگ ہیں، خدا کی قسم، اللہ کے قسم۔ کچھ جگہوں پہ ایسا آتا ہے کہ ہم تو انسان ہیں نا، ہم تو ایک عام انسان ہیں، ہم نہیں کر سکتے وہ تقوی اختیار نہیں کر سکتے، وہ برداشت، وہ صبر نہیں رکھ سکتے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے پاس تھا۔ تو میں تو کھل کے کہوں گا کہ کتنے بدبخت لوگ ہیں وہ، اور کتنے بے غیرت لوگ ہیں وہ جو کہ یہ عمل کر رہے ہیں۔ اور خدا کی قسم جتنی گفتگو یہاں پر آج تک میں نے سنی ہے اس پلیٹ فارم پہ، یہ 8ویں روزے تک، میں اس کی گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ جنت کو دیکھنا کیا سونگنا بھی آپ کے نصیب میں نہیں ہوگا اگر اس وقت آپ نے ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کیا اور توبہ نہیں کی تو۔ بالکل اسد بھائی، بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ اس وقت ہم جس خاتون کی کال اور جس طرح سے وہ تکلیف میں تھی تو ہم شاید کچھ کہنے بولنے کے ابھی قابل نہیں رہے ہیں۔ اسد بھائی آپ یہاں پہ سما بنائیے، نعت خوانی ہو جائے ذرا، تاکہ ہم میں بھی کچھ آسودگی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو سلام، اللہ رب العزت آپ سب کی بول ٹی وی کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمد للہ منشی الخلق من آدم ثم الصلاۃ علی المختار فی القدم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دل جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، عرض کی جبریل نے شاہ رسول محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غم خوار امت ہے،
وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ جزاک اللہ استاذ بھائی، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ سکون دل کا یقین جانیے کرن کہ اس وقت اس کال کے آنے سے پہلے جو کیفیت طاری ہو گئی تھی، میں علماء کرام سے بھی ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے تھوڑے تلخ الفاظ یوز کر لیے تھے اور ان کے حوالے بھی میرے پاس نہیں، لیکن جب قصیدہ بردہ شریف سنا ہے تو یقین جانیے ایسا لگ رہا ہے کہ آج کی صبح ابھی سورج جو ہے وہ نکلا ہے اور آج کی صبح ابھی ہوئی ہے، اتنی اندر سے صفائی ہوگا۔ اسد بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، جب اس میں ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا مانگتے ہیں کہ صاحب ذرا اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالی کہ بڑی اور ان کو بھی ہدایت کے لیے اللہ رسول اللہ۔ دیکھیے جو پھول آیا ہے جی ہماری بہن کا، جی بالکل، اور جو انہوں نے جس غم اور دکھ کا اظہار کیا ہے، میں سب وہ لوگ جن کو اللہ نے اولاد دی ہے ان سے میں کہوں گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں، ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہ، تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو۔ اولاد دشمن کب بنتی ہے؟ جب آپ اولاد کی دنیا کی فکر تو کریں اور دین کی فکر نہ کریں۔ آپ نے اپنے بچوں کو سب کچھ سکھایا، یہ سب کچھ سکھایا کہ اسے دنیا کیسے کمانی ہے، بڑی کیسے کرنا ہے، اس ہر زندگی روٹی کمانے کے سارے ڈھنگ سکھا دیا آپ نے، یہ اللہ کی عبادت کا کوئی ڈھنگ نہ سکھایا، اللہ کی طرف کبھی توجہ نہ کیا اسے۔ آپ نے کوشش نہیں کی کہ اپنی اولاد کو اللہ پہچانیں۔ جو اولاد اللہ کو نہیں پہچانتی آپ کو کب پہچانے گی؟ یہ رزلٹ تبھی ہے۔ اللہ رب فرماتے ہیں اپنی اولاد کو دیکھو، یہ اولاد جو ہے تمہاری ذمہ داری ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم النار، اپنے آپ کو بچانا، اپنی اولاد اور اپنے اہل جان جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں پوچھتا ہوں جن لوگوں کو اللہ نے اولادیں دی، آج ہماری یہ تو فکر رہتی ہے ہمیں کہ میرا بچہ بہت بڑا انجینئر بن جائے، میرا بچہ بہت بڑا ڈاکٹر بن جائے، کبھی آپ کو یہ بھی فکر ہوئی ہے کہ میرا بچہ قرآن بھی پڑھے؟ آپ کبھی یہ پوچھا ہے کہ بیٹا آج آپ نے کتنی نمازیں باجماعت ادا کی ہیں؟ تم نے سب راہیں دکھائی، نہیں راہ دکھائی تو مسجد کی راہ نہ دکھائی۔ جس نے اللہ کو نہیں پہچانا آپ کو پہچانا ہے۔ در حقیقت یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے۔ اللہ نے اولاد، بچہ پیدا ہوتا ہے گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، ہم جس سانچے میں اسے ڈھالیں وہ ڈھل جائے گا۔ اگر ہم نیکی کی سانچے میں ڈالیں اس میں ڈھل جائے گا، اگر ہم نے دنیا کی سانچے، دنیا کی محبت میں سانچے میں ڈالا اس میں ڈھل جائے گا۔ تو نتیجہ پھر یہی ہے، اگر جو دنیا کی سانچے میں ڈھل گیا پھر اس کے والدین کی کیا، ہم اس کو صرف اپنے مفادات کی ہوگا۔ تو اس لیے یہ بہن کا جو فون آیا ہے یہ ہمارے سب اہل ایمان کے لیے عبرت ہے۔ اس میں کوئی شک اللہ نہیں نے ہے، جن کو اولادیں دی ہیں اپنی اولاد کا خیال کریں، ان کو جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد دنیا میں خوشحال ہو، اس طرح ان کی یہ بھی کوشش ہونی چاہیے میری اولاد مرنے کے بعد بھی خوشحال ہو، جنت میں جائے۔ بہت خوب۔ اور بہن نے جو ہے وہ اولاد جس کا تذکرہ کیا ہے وہ لے پالک اولاد کا تذکرہ کیا ہے، انہوں نے پالا ہے اس اولاد کو۔ مفتی صاحب، ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا؟ کس کی نظر لگ گئی ہے یا ہمارے اپنے اعمال ہیں؟ کیا ہے یہ سب؟ ہماری تو سوچ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اسی لیے آپ لوگوں کی جو ہے وہ ہمیں رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میں جو ہے کال کو صحیح سمجھ نہیں سکا، یہ تو معلوم ہے کہ وہ خاتون دکھی ہیں بالکل، اور انہیں اپنی بیٹی سے شکایت ہے، داماد اور بیٹی مل کے مارتے ہیں، ان پہ تشدد کرتے ہیں، اور وہ چھوڑ کے جا چکی ہیں، اکیلی ہیں، شوہر جو ہیں وہ ان کے انتقال کر چکے ہیں، پالا ہے اس بچی کو، پڑھایا ہے، عمرہ کرایا ہے، حج کرایا ہے، دنیا گھمائی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس بچی نے جو ہے اپنے میاں کے ساتھ مل کے یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت اولاد دے تو ماشاءاللہ، نہ دے تو آدمی کو صبر کرنا چاہیے، اور یہ لے پالک وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اولاد ہوئی ہے کہ جو
انسان کی نسب سے، صلب سے اور بطن سے اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں میں یہ بھی اس حوالے سے بتا دوں، جو لوگ بچے لیتے ہیں، گود لیتے ہیں یا بچیاں گود لیتے ہیں، تو اس میں اگر یہ نیت ہو کہ ہم ان کی خدمت کریں گے، ہم ان اچھی تعلیم دیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ یہ اچھے انسان بنیں اور ہماری وجہ سے ان کی مدد ہو جائے، تو ٹھیک ہے، اس میں لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر وہ لڑکا ہے تو کل جب وہ بڑا ہوگا تو آپ تو اسے ماں کہلاتی ہیں، وہ بیٹا کہلاتا ہے، لیکن اب وہ آپ کے لیے محرم نہیں ہے، وہ غیر محرم ہے۔ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ کی جو بہنیں ہیں اس کی خالہ نہیں ہیں، منہ بولی خالہ ہیں، منہ بولی خالہ خالہ نہیں ہوتی ہے۔ صحیح۔ اسی طریقے سے آپ کی جو دوسرے رشتہ دار ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان کے رشتے ان سے جڑیں، ان سے نہیں جڑ سکتے۔ ہاں میں ایک مشورہ دیا کرتا ہوں، اس پر غور کیجئے کہ اگر چھوٹا بچہ آپ لیں، دودھ پیتا بچہ ہو، تو آپ اپنی بہن سے، کسی محرمہ سے آپ دودھ پلوا دیں۔ جی میں آپ سے یہی سوال پوچھنے والی تھی کہ دودھ شریک اگر بچہ ہو جائے، دودھ شریک اگر ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ تو وہ حرمت محرمات کی قسم ہے۔ بالکل، وہ قرآن کریم میں جہاں حرمت کے رشتے ہیں ان میں سے دودھ کا رشتہ بھی ہے۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں، میری بیٹی ہے، اس نے کہا ہے کہ میری دوست ہے، تو اس کا شوہر نماز کے لیے جا رہا تھا اور اسے دروازے کے پاس بچی ملی، وہ بچی کو اٹھا کر لے آیا اور اس نے کہا کہ ہم اس کو پالیں گے، یہ بچی لاوارث ہے، ہم اس کو پالیں گے۔ کہیں گے اب اس سے وہ نفرت کرتا ہے اور ہم سوچتے ہیں یہ بچی بڑی ہوگی، اس کا ہم سے تو کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے بیٹی سے کہا کہ اسے کہو کہ تم اس کو دودھ پلا دو، آپ اس کو دودھ پلا دیں۔ جب آپ دودھ پلائیں گی تو یہ آپ کی دودھ کے رشتے سے بیٹی کہلائے گی اور آپ اس کی ماں کہلائیں گے، شریک بہن بھائی ہو جائے گی۔ بالکل درست۔ اور یوں یہ جو مرد ہے اس کی جیسے گود میں ایک بیٹی پہلے ہے، یہ دوسری رضائی بیٹی بھی ہو جائے گی، دودھ شریک بہن کہلائے گی اس کی۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ ہم پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی، پیغام سنا عباد صبا، پرکیف ساتھ آئی۔ پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں، بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں۔ ہے لب پہ دعا زدنی علما، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں۔ رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی۔ نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان، ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔